اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ بس ان جاگیرداروں کے شوق ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کس وقت کس چیز پر دل آ جائے۔ یہ حویلیوں والا شوق قادر زمان کا اپنا تو نہیں ہے، لیکن وہ دلچسپی پوری لیتا ہے۔ اصل شوقین کون ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا۔ کہنے لگا ادھر خوشاب کا ایک دوست ہے، ولایت میں رہ کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا اس کا۔ کوئی حویلی وغیرہ خریدی بھی ہے انہوں نے؟ لازمی خریدی ہوں گی، ایک کا تو مجھے بھی پتا ہے، ترمو ہیڈ ورکس کے پاس جہاں جھنگ سے آنے والی سڑک بڑی سڑک سے جا کر ملتی ہے، دائیں طرف سرکاری رکھ میں ایک حویلی ہے، کافی پرانی ہے، انگریزوں کے زمانے کی۔ کسی وقت ریلوے لائن اس رکھ کے اندر سے گزرا کرتی تھی۔ ریلوے کے انگریز افسر نے اس حویلی کو کوئلے کا گودام بنا دیا تھا۔ 1947 میں محکمہ جنگلات نے یہاں اپنا دفتر قائم کر لیا۔ سن 55 کے سیلابوں میں سے کافی نقصان پہنچا۔ جنگلات والے اپنا دفتر کہیں اور لے گئے۔ ایک نمبردار نے ملی بھگت سے یہ زمین اپنے نام کروا لی۔ زمینوں کے ساتھ یہ حویلی بھی اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب کئی سالوں سے یہ ویران پڑی تھی۔ قادر زمان نے نمبردار سے منہ مانگے داموں میں اسے خرید لیا۔ اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا، مالک محمد نے جواب دیا۔ پھر اسے کوئی نئی بات یاد آئی، کہنے لگا، ہاں ایک حویلی کی بات اور بھی چل رہی تھی، بلکہ حویلی کیا تھی، بس کھنڈر تھا پرانا سا۔ قادر زمان کا مینیجر اس کی بہت سی رنگین تصویریں کھینچ کر لایا تھا۔ قادر زمان نے مجھ سے کہا کہ یہ کیلنڈر چھپوانے کے لیے ہیں، لیکن بعد میں اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ یہ 2-2.5 کنال زمین خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال سامنے آئی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ جاگیردار قادر زمان یا اس کے کسی دوست کا شوق ہو، لیکن اس شوق میں عیسیٰ جان اور شنکر جیسے لوگوں کا ملوث ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جنگ والی حویلی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حویلی کے مالک کا بچہ اغوا کر کے آزاد علاقے میں پہنچا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے ہوں گے۔ اس سلسلے میں نے مالک محمد کو کھوجنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں تو خود کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ وہ اس بات سے اتفاق کر رہا تھا کہ پرانی عمارات کی خرید کے پیچھے کوئی گہرا چکر ہو سکتا ہے، تاہم اس امکان کو بھی رد نہیں کر رہا تھا کہ یہ صرف جاگیردار کے دوست کا مشغلہ ہو۔ ہمارے درمیان 2-2.5 گھنٹے گفتگو رہی۔ اس دوران صفدر، فریال، نبیلہ اور نجو ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہے، جبکہ زری گل شرط باندھ کر سویا رہا۔ وقت رخصت میں نے مالک محمد سے کہہ دیا کہ وہ نبیلہ کو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ 10-15 روز اپنے گھر میں نہ جائے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے تو اسے وہاں رکھے یا پھر کسی ہوٹل میں کمرہ لے لے۔ مالک محمد میری بات سمجھ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ اندھیرا چھٹنے سے پہلے ہم واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اگلے روز میں دوپہر 12 بجے تک سویا رہا۔ جاگا تو طبیعت میں چستی تھی۔ نہا دھو کر کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نے صفدر کو کمرے میں بلا لیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ بھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ پوچھنے پر تصدیق ہو گئی۔ صفدر یار، ایک کام کرنا ہے۔ بندہ حاضر ہے، آپ صرف حکم فرمائیں۔ جھنگ جاؤ اور وہاں سے ایک آدمی کو کان سے پکڑ کر میرے پاس لے کے آؤ۔ بندے کا اتا پتہ لکھوائیں۔ صفدر نے باقاعدہ ڈائری نکال لی۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے کہا، قادر پور سے آنے والی برانچ روڈ کو 19ویں یا 20ویں میل کے نزدیک ایک اور سڑک قطع کرتی ہے۔ مجھے سڑک کا نام نہیں معلوم، لیکن نام کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس سڑک پر قریباً 1 میل شمال کی طرف جائیں تو ایک جگہ چٹا پل آتی ہے۔ یہاں چند دکانیں ہیں، جن میں ایک ندیم میڈیکل اسٹور ہے۔ اسٹور کے مالک کا نام ندیم ہے۔ وہ نوجوان لڑکا ہے، بال گھنگریالے اور تھوڑی پر مسا ہے۔ تم اسے دیکھتے پہچان جاؤ گے۔ اس لڑکے کو بغیر کسی ہنگامے کے اور رازداری کے ساتھ یہاں لانا ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر تمہاری نالائقی ہے۔ بھائی وہ بھلا مانس بندہ ہے، تم کوئی بھی معقول بہانہ بناؤ گے تو وہ 1 روز کے لیے دکان بند کر کے تمہارے ساتھ چلا آئے گا۔ مثلاً تم اس پر یہ جعلی عکس بھی ڈال سکتے ہو کہ تم سادہ لباس میں پولیس والے ہو اور اسے کسی تفتیش میں لے جانا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ جعلی عکس قبول نہ کرے تو پھر اس پر اصل عکس بھی ڈالا جا سکتا ہے، میرا مطلب پسٹل وغیرہ شو کرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چارہ نہ رہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا۔ چارہ کیوں نہ رہے جی، اب اتنا بھی بے چارہ نہیں ہوں میں۔ آپ نے بھی آزمایا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ بس یہ سمجھیں 24 گھنٹے کے اندر بندہ آپ کے پاس ہوگا۔ لیکن یہ صاحب ہیں کون؟ بس سمجھو ایک پرانا ملاقاتی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ شخص ہمیں جھنگ والی حویلی کے متعلق کچھ اہم باتیں بتا سکے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے صفدر کو بھیجنے کی۔ بغلی دروازے کی طرف سے آواز آئی اور ہم دونوں بری طرح چونک گئے۔ یہ فریال تھی۔ معلوم نہیں وہ کب سے وہاں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ حسب معمول اس نے
جو اس ٹراؤزر پر بیگی سی شرٹ پہن رکھی تھی. پاؤں میں ٹینس شوز تھے. کلائیوں پر رنگ برنگے رسٹ بینڈ تھے. لگتا تھا ہاکی کھیل کر آئی ہے یا جا رہی ہے. اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے. میں نے خشک لہجے میں کہا، میرا خیال تھا تھوڑے سے آداب تم جانتی ہوگی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چھپ کر باتیں سن رہی تھی اور یہ سراسر آداب کے خلاف ہے؟ جناب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں چھپ کر نہیں سن رہی تھی. میں تو اعلیٰ اعلان سن رہی تھی. چھپ کر تو آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آپ کے کان اپنے ہیں یا کسی سرکاری عہدیدار کے؟ کسی کی سنتے ہی نہیں. میں نے عرض کیا ہے جناب کہ صفدر وہاں نہیں جا سکتا جہاں آپ اسے بھیج رہے ہیں. شادی کا دن قریب آ جائے تو دلہا کو ایسے ویسے کاموں پر نہیں بھیجا کرتے. ہماری بڑی بوڑھیاں تو کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کے 1-2 ہفتوں میں دلہا کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی باڈی گارڈ رہنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں وہ چڑیلوں بھوتوں کا آسان ہدف ہوتا ہے. ویسے شاہ جہان صاحب، اس بات میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے دلہا کتنی بھی احتیاط کرے آخر میں ایک آدھ چڑیل تو اسے چمٹ دی جاتی ہے جو ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت بھی مضبوط ہوتی جاتی ہے اور وہ اپنی مدد کے لیے چھوٹے چھوٹے بھتنے بھی بلا لیتی ہے. میرا مطلب اس کی بیوی. صفدر کے تاثرات دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا. کون دلہا بن رہا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کے سامنے کھڑے ماں بدولت. ذرا ان کے ہاتھ تو دیکھیے، باقاعدہ مہندی لگی ہوئی ہے، اسی لیے کمر کے پیچھے باندھ رکھے ہیں. بہرحال ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ان کا چہرہ ہی ملاحظہ فرما لیجئے. یہ ہونے والے دلہا کا سکہ بند چہرہ ہے. اب آپ ان سے سوال جواب نہ شروع کر دیجیے گا. انہوں نے کچھ بولنا نہیں. یہ آئندہ برسوں میں نہ بولنے کی مشق کر رہے ہیں. جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے. صورتحال یہ ہے کہ پاپا جانی نے انجم اور صفدر کے تمام حالات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے. یہ شادی خاموشی اور سادگی کے ساتھ پرسوں انجام پائے گی. آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اہمیت نہیں دی گئی. اس شادی کی تاریخ آپ کی آمد کا یقین ہونے کے بعد مقرر کی گئی تھی. باقی اگر آپ چاہیں تو تاریخ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسے کاموں میں آگے والی بات کسی کو پسند نہیں آتی، خاص طور پر دلہا کو تو بالکل بھی نہیں. لہٰذا یہ شادی پرسوں بروز جمعہ 7 بجے شام انجام پائے گی. میں نے صفدر کی طرف دیکھا. وہ بولا، شاہ جہان صاحب، شاہی صاحب کا نام تو ویسے ہی بڑھا چڑھا کر لیا جا رہا ہے. معاملے کو اس حد تک بگاڑنے میں اصل ہاتھ کسی اور کا ہے. توبہ اللہ، معاملہ بگاڑ رہے ہم؟ پریال آنکھیں نکال کر بولی. کچھ خدا کے خوف کو ہاتھ مارو صفدر. ساری زندگی اینک لگا کر ڈھونڈو گے تو ایسی نیک بیوی نہیں ملے گی. تم ایک بار انکار کر دو، بائی گاڈ پرسوں ہی تمہیں کسی شوہر کا رقیب میں بنوا دوں تو کہنا. اور خیر چھوڑو اس بات کو، پھر تمہیں برا لگے گا اور کھانا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے. وہ کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. لگتا تھا ان 2-2.5 مہینوں میں وہ سب آپس میں کافی بے تکلف ہو چکے ہیں. میں حیرانی کے عالم میں کبھی صفدر اور کبھی فریال کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ کر بولی، ویسے آپ بالکل پریشان نہ ہو. جو کام صفدر نے کرنا تھا وہ میں کروا دوں گی، اور بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں. قادر پور جانے والی سڑک کو 20ویں میل پر جو چھوٹی سڑک کراس کرتی ہے، اس پر 1 میل آگے چٹا پل ہے جہاں 3-4 دکانیں ہیں. ان میں سے ایک ندیم میڈیکل اسٹور ہے نا؟ وہاں جو لڑکا اسے بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں لے کے آنا ہے. بس جناب، اب آپ کچھ نہ بولیے گا، ایک لفظ بھی نہیں. یہ کام ہو گیا آپ کا. اب آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں. آپ کے دوست کی خانہ آبادی ہو رہی ہے. آپ اٹھیے اور رکشہ پکڑ کے مزے مزے سے انارکلی چلے جائیں. وہاں گنپت مارکیٹ میں عروسی سجاوٹ کا سامان ملتا ہے. سجی سجائی مسحریاں بھی ہوتی ہیں. وہاں سے یہ سامان لائیے اور آتے آتے کچھ مٹھائی وغیرہ بھی لیتے آئیے. صفدر سے پوچھ لیجئے، اگر اسے شیروانی اور کلے وغیرہ کا شوق ہے تو یہ چیزیں بھی وہیں سے مل جائیں گی. ٹائم بہت تھوڑا ہے جی، اور کام کافی کرنا ہے. میرا خیال تھا غزالہ جی آ جائیں گی تو وہ بھی ہاتھ بٹا دیں گی، لیکن اب آپ کے آنے سے ان کے تو یہاں آنے پر کرفیو لگ گیا ہے. سب کچھ مجھے اور شگفتہ کو ہی سنبھالنا پڑے گا. ویسے بڑے کٹھور ہیں آپ. جی چاہتا ہے آپ ہاکی کے گول کیپر ہوں اور میں گول کر کر کے آپ کو دن میں تارے دکھا دوں. دہائی خدا کی، اتنی اچھی لڑکی اور آپ کے پیچھے خاک شانتی پھرتی ہے. کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی بلکہ پیدا ہوا ہوتا تو 1 منٹ میں غزالہ سے شادی کر لیتا. اس کی زبان جو چلنا شروع ہوئی تو پھر چلتی ہی چلی گئی. میں پہلے تو خاموشی سے برداشت کرتا رہا، پھر میرے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے. وہ فوراً بھاگ گئی. اٹھتے ہوئے بولی، بس چلتی ہوں میں، اور میری بات کو مذاق میں نہ سمجھیے گا. صفدر کو آپ جھنگ نہیں بھیجیں گے. وہ ندیم میڈیکل اسٹور والا کام آپ کا ہو جائے گا، اوکے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو جیسے ایک طوفان تھم گیا. میں نے اٹھ کر دروازے کو چٹخنی لگائی اور صفدر سے پوچھا، بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ جھٹ منگنی پڑ گیا، بڑی بھوتکی دکھائی تم نے. جواب میں صفدر نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ شادی صفدر کی مرضی سے ہو رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ انجم اور وہ حالات کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں.
کسی وقت ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی وقت تھا جو ان کا اپنا تھا، اور صفدر نے اس اپنے وقت میں اپنی زندگی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جو اپنی سچی محبت کے صدقے خطرات کے محیط طوفانوں سے بچ کر آ گئی تھی، اگر پھر چلی جاتی تو صفدر پچھتاوے کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس نے خود کو اور انجم کو اس آگ سے بچانے کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، اور انجم سے درخواست کی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ شروع میں انجم کی رائے واضح نہیں تھی۔ غالباً وہ جن حالات سے گزری تھی، ان کا تناؤ اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ پھر والدین کی غیر موجودگی کا مسئلہ بھی تھا۔ صفدر کی درخواست پر ساہی صاحب نے انجم کے والدین سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنا آخری ٹھکانہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب ان کا کچھ پتہ نہیں۔ فریال اور ساہی صاحب نے اپنا کردار ادا کیا اور انجم کو شادی کے فیصلے پر آمادہ کر لیا۔ صفدر کے فیصلے پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا۔ مجھے انجم کی وہ شرمائی نظریں یاد آئیں جن سے وہ کل رات صفدر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ امر بالکل واضح تھا کہ وہ اس فیصلے میں اپنی رضامندی شامل کر چکی ہے۔ در حقیقت ساہی صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچتے ہی مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب ساری بات کھل گئی تھی۔ صفدر نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کھولی اور بولا، آپ فریال کی باتوں پر نہ جائیں جی، میں ابھی تھوڑی دیر میں نکل جاتا ہوں جھنگ کے لیے، ہو سکتا ہے آج ہی رات واپس آ جاؤں۔ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے باوجود میں اسے تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے رہے گی، اور ہو سکتا ہے اس کام کے لیے وہ نکل بھی چکی ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود جائے گی؟ خود بھی چلی جائے تو بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے وہ ساہی صاحب کے کسی بااعتماد ملازم سے کام لے گی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے پچھواڑے سے کوئی چیخا۔ ہم دونوں دروازہ کھول کر آواز کی سمت دوڑے۔ کوریڈور میں نے ایک باڈی گارڈ کو دیکھا، ہاتھ میں رائفل تھامے وہ بھی آواز کی سمت بھاگا جا رہا تھا۔ ساہی صاحب کی یہ کوٹھی 2 سائیڈ اوپن تھی۔ پچھلی سمت چھوٹا گیٹ تھا۔ آواز اسی گیٹ سے آئی تھی۔ میں اور باڈی گارڈ آگے پیچھے بھاگتے باہر نکلے۔ میری نظر کوٹھی کے پٹھان چوکیدار پر پڑی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی زخمی ران دبا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی خون آلود انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس طرف بچوں کا ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ پارک کی دوسری جانب سفیدے کے درختوں کے پیچھے میں نے ایک موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ پھر کوئی شخص تیزی سے موڑ کاٹ کر قریبی گلی میں روپوش ہو گیا۔ ارد گرد کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، صرف ایک رکشے والا کھڑا تھا۔ اس نے سواریاں اتار دی تھیں، لیکن ابھی کرائے کے سلسلے میں تکرار شروع نہیں کی تھی۔ میں اچک کر ڈرائیور کے ساتھ ہی نشست پر بیٹھ گیا۔ سڑک کی طرف چلو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رکشہ ڈرائیور زخمی چوکیدار کو دیکھ کر سہما ہوا تھا، تاہم میرے بااعتماد لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ رکشہ پہلے سے سٹارٹ تھا۔ اس نے کلائی موڑ کر گیئر لگایا اور رکشہ کمان سے نکلے تیر کی طرح جیل روڈ کی طرف بھاگا۔ 175 موٹر سائیکل کے پیچھے رکشہ بھگانا ایسے ہی تھا جیسے تازی گھوڑے کا تعاقب کیا جائے۔ بس ایک امید تھی کہ شاید ٹریفک کی بدنظمی کام آ جائے، کہیں آگے ٹریفک جیم ہو اور موٹر سائیکل والا رفتار سست کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چند اندرونی سڑکوں کو طے کرنے کے بعد رکشے نے ایک خطرناک موڑ کاٹا اور 2 پہیوں پر گھوم کر بڑی سڑک پر آ گیا۔ موٹر سائیکل کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد فریال کی 2 سیٹر بھی رکشے کے پہلو میں آ رکی۔ اسے صفدر ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر مسلح محافظ براجمان تھا۔ سانپ کی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رکشے والے کو 50 کا نوٹ تھما کر میں نے فارغ کیا اور فریال کی گاڑی میں بیٹھ کر واپس کوٹھی پہنچ گیا۔ زخمی چوکیدار کو سروسز اسپتال روانہ کیا جا چکا تھا۔ گیٹ پر محلے دار کھڑے چیمگوئیوں میں مصروف تھے۔ جہاں چوکیدار کا خون گرا تھا وہاں اینٹوں کی کیاری سی بنا دی گئی تھی۔ ساہی صاحب کے پڑوسی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پتلون اور جیکٹ والا ایک لمبا سا شخص یہاں پارک میں بیٹھا تھا، پھر وہ اٹھ کر سڑک پر ٹہلنے لگا۔ چوکیدار دوست محمد کو اس پر شبہ ہوا۔ اس نے نوارد سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملے گا۔ اسی سے بات بڑھ گئی۔ اس نے چوکیدار کو دھکا دیا۔ چوکیدار نے اس کا گریبان پکڑا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک بڑا زوردار تھپڑ چوکیدار دوست محمد کے منہ پر مارا اور ساتھ ہی چوکیدار کے ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ چوکیدار نے کسی کو بلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے گولی چلا دی اور سفیدے کے درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ چوکیدار کا زخمی ہونا غیر معمولی واقعہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا معمولی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا ساہی صاحب کی کوٹھی کے گرد بھی خطرات کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ذرا ہی دیر میں
پولیس کی 3-4 پیٹرولنگ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ وائرلیس پر چاروں طرف پیغام نشر کیے جانے لگے۔ گشتی ٹیموں کو حملہ آور کے حلیے اور موٹر سائیکل کے ماڈل سے آگاہ کیا گیا اور اہم مقامات پر ناکہ بندی کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایس ایس پی صاحب خود موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ پولیس نے چاروں طرف سے کوٹھی کو گھیر رکھا تھا۔ پولیس اہلکاروں کی پھرتیاں قابل دید تھیں۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند ماہ پہلے سائی صاحب کے قتل کی سازش کا انکشاف ہو چکا تھا۔ یہ وہی سازش تھی جس میں قادر زمان نے مجھے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ دوسری وجہ سائی صاحب کا ایک اعلیٰ پولیس افسر ہونا تھا، اور میرے خیال میں یہی وجہ زیادہ اہم تھی، ورنہ روزانہ کتنے لوگوں کو جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کتنے گھروں کے سامنے گولیاں چلتی ہیں، لیکن پولیس کی مستعدی تو دور کی بات ہے، پولیس نظر بھی نہیں آتی۔ بے گور و کفن لاشیں پڑی رہتی ہیں، زخمی سسک کر دم توڑ دیتے ہیں، ڈاکو باقاعدہ محاصرہ کر کے شہریوں کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن دہشت ناک چار دیواریوں میں بیٹھے بددماغ پولیس والوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رات گئے تک سائی صاحب کی کوٹھی پر پولیس والوں کا تانتا بندھا رہا۔ محلے داروں کے بیانات ہوتے رہے، ملازموں سے پوچھ گچھ ہوتی رہی، چند اخباری رپورٹر بھی بو سونگ کر آ گئے اور کسی چٹپٹی خبر کے لیے مواد ڈھونڈنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ کل کے اخبار میں اس خبر کا رنگ ڈھنگ کچھ اس طرح ہوگا: جیل سپرنٹنڈنٹ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے، ذاتی محافظ شدید زخمی۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، حالانکہ جب گولی چلی تو ساہی صاحب وہاں سے 40 میل دور گجرانوالہ میں تھے۔ رات 9 بجے کے قریب میں پولیس والوں کی خوش آمدید نمائشی تفتیش سے اکتا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کوٹھی کے عقبی باغ سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں ایک کتا ساہی صاحب کا تھا اور باقی وہی تھے جنہیں میں کرم ایجنسی سے لے کر آیا تھا۔ میں نے مرجان صاحب سے کہا تھا کہ وہ کبیر شاہ کے یہ کتے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے گاؤں پہنچا دیں، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کبیر شاہ کا پتہ نہیں چلتا ان کتوں کا منظر عام پر آنا ٹھیک نہیں۔ پھر ایک کتے کو علاج معالجے کی بھی ضرورت تھی اور یہ علاج لاہور میں بہتر طور پر ہو سکتا تھا، لہٰذا میں چاروں کتے لاہور لے آیا تھا۔ اب سلوکی ہاؤنڈ لاہور کے جانوروں کے اسپتال میں زیر علاج تھا، جبکہ باقی 3 کتے ساہی صاحب کی کوٹھی میں تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ سونے سے پہلے میں نے اس پرائیویٹ کلینک میں فون کیا جہاں لشکر خان زیر علاج تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ ریسیور رکھتے ہی میں بھی گہری نیند سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو ناک میں کوئی چیز سرسر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ سامنے فریال کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کی ایک ٹہنی تھی۔ یہ باسی ٹہنی اس نے میرے سرہانے رکھے گلدان سے نکالی تھی اور میری ناک میں گھما کر مجھے جگا دیا تھا۔ یہ ادب آداب اسی سے مخصوص تھے۔ میں نے وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کر لو تماشا، اب بات بھی مجھ سے ہی پوچھی جا رہی ہے۔ بندہ خدا، رات کے 1 بجے آپ کا مطلوبہ شخص حاضر کر رہی ہوں اور کوئی رونق ہی نہیں آپ کے چہرے پر، نہ کوئی احسان مندی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ آخر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ؟ میں سمجھ گیا کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمی جھنگ سے لوٹ آئے ہیں۔ کہاں ہے لڑکا؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آئی ہوں، بڑا ڈرا سہما سا ہے ہماری جمہوریت کی طرح۔ شاباش، یہ اچھا کام کیا تم نے۔ دیکھیں شاہجہاں صاحب، یہ شاباش، جیتے رہو، دودھ و نہاؤ قسم کے الفاظ مجھے بالکل پسند نہیں۔ I am not a child, I am a woman. اوکے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، میں نے کہا اور سلیپنگ گاؤن پہن کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں روشنی نظر آئی۔ میں نے دیکھا انجم، شفتہ اور 2-3 ملازم لڑکیاں محفل جمائے بیٹھی تھیں۔ ایک عروسی جوڑے کی سلائی کڑھائی کی جا رہی تھی۔ یقیناً کچھ دیر پہلے فریال بھی یہاں موجود تھی، کیونکہ اس کا ٹریڈ مارک یعنی ٹینس شوز وہیں قالین پر پڑے تھے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ٹیوب لائٹ کی روشنی میں صوفے پر ندیم میڈیکل اسٹور کا نوجوان مالک بیٹھا نظر آیا۔ وہ شلوار قمیض اور سویٹر میں تھا۔ کچھ تو قد کاٹ مختصر تھا، کچھ وہ بیٹھا اس طرح تھا کہ بالکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نہیں ابھری۔ اس میں اس کا قصور بھی کیا تھا؟ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرا حلیہ بہت مختلف تھا۔ بال بھورے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، آنکھوں کا رنگ بھی بھورا ہی تھا۔ لباس اور وضاقتہ سے میں ایک بالکل جدا شخص نظر آتا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہا تھا اور میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کسی وقت لگتا تھا کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔
کچھ یاد آیا میری صورت دیکھ کر؟ نہیں جی، نومبر کی پہلی تاریخوں کی بات ہے۔ چٹے پل سے 4-5 فرلانگ کی دوری پر عطا محمد کی حویلی میں کچھ لوگ گھس آئے تھے۔ جی، وہ ہکلایا۔ اس کی نگاہیں بدستور میرے چہرے پر گڑی تھیں۔ میں نے کہا، ایک گاڑی میں کچھ لوگ تمہاری دکان پر آئے تھے۔ وہ قریبی چوکی میں فون کرنا چاہتے تھے۔ ایک دم نوجوان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں پہچان گیا ہوں آپ کو۔ آپ وہی تھانے دار ہیں جنہوں نے ایک گنڈے کو اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ لیکن کیا؟ میں اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ نے شاید بال رنگے ہوئے ہیں۔ اب نہیں، اس وقت رنگے ہوئے تھے۔ دراصل ایک شخص کو پکڑنے کے لیے بھیس بدل رکھا تھا۔ ہم پولیس والوں کو کبھی کبھی یہ تماشا کرنا پڑتا ہے۔ میرا قصور کیا ہے جناب؟ میں نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ کچھ معلومات درکار تھی، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری واپسی ہو جائے گی۔